عدالتوں کی کمزوری دیکھ لیں، اور عدالتوں کی جو کمزوری آگے آنے والی ہے اس کو بھی نظر رکھیے گا۔ وہ کہاں گیا رول آف لا؟ آپ یہاں سے دیکھیے، کہتے ہیں کہ آپ لٹمس ٹیسٹ کر کے پتہ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ پاکستان کا آئین جو ہے یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، اور سوشل کانٹریکٹ جو ہے وہ ہمیشہ دو پارٹیز کے درمیان ہوتا ہے، کوئی بھی کانٹریکٹ ہو۔ اس صورت میں ایک پارٹی ہے پاکستان کے عوام، آرٹیکل 5 کو لے لیجئے، جنہوں نے اپنے سارے رائٹ اسٹیٹ کے آگے سرنڈر کر دیے، اور دوسری پارٹی اسٹیٹ آف پاکستان، جس نے گارنٹی کی ہے فنڈامنٹل رائٹس کے ہم پروٹیکٹ بھی کریں گے، پرزرو بھی کریں گے، اور آپ کو پرووائڈ بھی کریں گے۔ اب عوام جو ہیں وہ تو اپنے رائٹ سرنڈر کر چکے، لیکن کانٹریکٹ ٹوٹ گیا۔ اس لیے ٹوٹ گیا کہ اسٹیٹ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، اور وہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں اس کی ایکسپلائٹیشن کی، جو آرٹیکل 3 کانسٹیٹیوشن کا پڑھیے کہ ہر قسم کی ایکسپلائٹیشن کو اسٹیٹ ایلیمینیٹ کرے گی۔ اور آپ نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہو رہا۔ پرائم منسٹر کا اوتھ ہو یا کسی منسٹر کا اوتھ ہو یا کسی چیف جسٹس سپریم کورٹ کا اوتھ ہو یا ہائی کورٹ کے بھی کسی چیف جسٹس کا جج کا اوتھ ہو، سب کے اوتھ کے اندر جو کنٹینٹس ہیں اس میں ایک سینٹنس کامن ہے، اور وہ ہے کہ آئی ول پرزرو، پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ میں پوچھتا ہوں کہ وہ جو آپ نے حلف اٹھایا تھا وہ حلف کی پاسداری ہی کر لیتے، لیکن بڑی تیزی کے ساتھ، میں بار بار آگے بھی ہم یہاں بار کے اجلاس میں یہ باتیں ہوتی رہیں اور ہم لوگ کہتے رہے کہ بہت تیزی سے رول آف لا کو رول آف اتھارٹی سے بدلا جا رہا ہے، اور رول آف اتھارٹی کو بدلا جا رہا ہے نیکڈ ڈسپوٹزم کے ساتھ۔ فسطائیت کا ایک ایسا نظام یہاں پہ لایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد نہ کوئی ڈیموکریسی کا نام لے گا، نہ کوئی رول آف لا کا نام لے گا، اور جوڈیشری کو تو انہوں نے بالکل مائنس کر دیا، اور اپنے سامنے ہم ہوتا دیکھ رہے ہیں سب کچھ۔ اور کیا کہیں گے اپنی لیڈرشپ کو، وکلا کی لیڈرشپ کو کیا کہوں میں؟ آپس میں بیٹھے ہوئے، آج سے 4 دن پہلے جو ٹی وی پہ آ کے شو ڈالتے تھے کہ جی یہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ جو یہ لا رہے ہیں ہماری لاشوں سے گزر کے جائیں گے۔ خدا کے لیے، نہ وہ لاشیں ہیں نہ وہ آپ ہیں، اور امینڈمنٹ ہو گئی، کہاں ہوں آپ؟ اب ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم موومنٹ چلائیں گے۔ کس بات کی موومنٹ چلاؤ گے آپ جب ہو چکا سب کچھ؟ پہلے قاضی فائز عیسیٰ کے عشق میں مبتلا تھے، اور اس کے بعد آپ نے سیبوٹاج کر دیا سب کچھ۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آج یہ وقت ہے کہ ہم حقیقت کی نظر سے حالات کو دیکھیں۔ قاضی فائز عیسیٰ نے وہ نقصان پہنچایا ہے پاکستان کو، اتنا سخت قسم کا، جو کہتے ہیں کہ سب سے لیتھل، جو خطرناک زخم دیا ہے پوری قوم کو، وہ زخم پوری قوم کبھی نہیں بھلائے گی۔ قاضی صاحب، یہ میں بات شگاف الفاظ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، سن لیجیے آپ بھی، کہ آپ نے جس ذلت آمیز انداز میں پاکستان کی جوڈیشری کو تباہ کیا ہے، قوم آپ کے اعزاز میں آج یہاں ہم اعلان کرنے لگے ہیں کہ ہم آپ کو تمغہ لعنت دیتے ہیں۔ قاضی پہ لعنت!
قاضی پہ لعنت۔ پاکستان کی لیگل فریٹرنٹی اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جس کا ترہ امتیاز ہے کہ ہمیشہ ڈیموکریسی کے لیے اور رول آف لا کے لیے جدوجہد کی انہوں نے، ہماری طرف سے یہ تمغہ لعنت ہے آپ کو، اور یہ آپ کے یہ سٹگما جو ہے آپ کے ماتھے پر آخری دم تک رہے گا۔ جو ظلم آپ نے کیا ہے اس قوم کے ساتھ، جو ظلم آپ نے کیا ہے پاکستان کی جوڈیشری کے ساتھ، جو ظلم آپ نے کیا ہے سپریم کورٹ کے ساتھ، دوسرے لفظوں میں آپ کہوں گا کہ جیسے آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی کہ سوویت یونین کو توڑنے کا باعث کون بنا تھا؟ گورباچوف۔ آج قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کی جوڈیشری کا گورباچوف ہے۔ اس لیے ہم لعنت دیتے ہیں تمہیں۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ نقصان کیسے پہنچایا ہے انہوں نے، اور اتنا خطرناک نقصان، کتنا خطرناک حملہ ہے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے یہ امینڈمنٹ لائی جا رہی ہے۔ مقدموں کی بڑی بھرمار ہے، عوام کو فیصلہ ان کے حق میں اور یا ان کے مخالف ان کے کیسز کے فیصلے نہیں ہوتے، اور یہ آئینی کیسز چلتے رہتے ہیں، اس لیے یہ امینڈمنٹ لائی جا رہی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کامن مین کا تعلق اور واسطہ پاکستان کی سبارڈینیٹ جوڈیشری کے ساتھ ہے، ہائی کورٹ کے ساتھ ہے، لاکھوں میں کیسز پینڈنگ ہیں، کبھی کسی نے خیال کیا اس کا؟ 14 کروڑ سے زیادہ عوام بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہی ہے، آپ کو کسی کو خیال آیا اس کا؟ صرف اپنے اپنے عہدوں کو بچانے کے لیے، دوام دینے کے لیے پاکستان کی جوڈیشری کا گلا گھونٹا گیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ لیگل فرٹرنٹی سے آپ کا تعلق ہے کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ ٹرائکوٹمی آف پاور کے اوپر ہے۔ 3 پلر ہیں، 3 پلر جس کے اوپر آئین کی عمارت جو ہے استوار ہوئی ہے۔ ایک پارلیمنٹ ہے، ایک ایگزیکٹو ہے، اور تیسرا پلر جوڈیشری ہے جو سب سے اہم ہے، کیونکہ اس کے پاس ریویو کا اختیار ہے۔ پاکستان کے سپریم کورٹ کو اور سپیریئر عدالت کو یہ اختیار حاصل ہے آئین کے آرٹیکل 188 کے تحت کہ وہ چاہے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہو، اینی ایکٹ آف لیجسلیشن ہو، آن دی ٹچ اسٹون آف رول آف لا، آن دی ٹچ اسٹون آف دی سپریمیسی آف اینڈ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، آن دی ٹچ اسٹون آف فنڈامنٹل رائٹس اینڈ وائلیشن آف قرآن اینڈ سنہ اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے۔ اور آپ نے اس امینڈمنٹ میں لکھا ہے کہ یہ جو امینڈمنٹ کی گئی ہیں یہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ اس کو آپ اندازہ لگائیے ان کی ذہنی فسطائیت کا۔ اور تمام ججز جو آئینی بینچ کا حصہ ہوں گے ان کو پرائم منسٹر جو ہے وہ نومینیٹ کرے گا، اور جس کمیٹی کے سامنے، جو پارلیمانی کمیٹی کے سامنے پیش کیا جائے گا، آپ ان کی تعداد دیکھیے، آؤٹ رائٹلی اس کے اندر میجورٹی جو ہے وہ حکومت کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان کی سپیریئر جوڈیشری اور سپریم کورٹ ڈائریکٹ انڈر دی تھم آف دی ایگزیکٹو، حکومت کے ڈائریکٹ کنٹرول کے اندر، وہ کیا انصاف کریں گے؟ تو خدا کے لیے اس کا سب سے زیادہ نقصان ہمارے پروفیشن کے اوپر، قوم کو نقصان ہے۔
کیونکہ آئین اگر اب سے بدل گیا تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے بعد پاکستان کی ایگزسٹنس جو ہے وہ بڑی متزلزل ہوگی، ڈی اسٹیبلائزیشن ہوگی۔ اور ایک اور بہت بڑی بات، آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا آئین چاروں صوبوں نے بنایا تھا، اسی لیے سینٹ کے اندر ایکویلٹی ہے۔ اگر نیشنل اسمبلی میں پاپولیشن کی بنیاد پہ سیٹیں ہیں، لیکن سینٹ میں چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ کے پی کی ہو، وہ پنجاب ہو یا وہ سندھ ہو، چاروں صوبوں کی ایکویلٹی ہے۔ جب چاروں صوبوں نے پاکستان بنایا تو اتنی بڑی امینڈمنٹ جو پاکستان کے آئین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں، اس میں کے پی کے کی نمائندگی کہاں ہے؟ کبھی سوچا کسی نے؟ کیا ایسی امینڈمنٹ جو ہے وہ قابل قبول ہو سکتی ہے کہ جس میں ایک صوبے کی نمائندگی نہ ہو؟ تو جناب میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ بہت وقت گزر گیا، جوڈیشری کو اتنا کمزور کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ کھڑے نہیں ہوں گے، بھول جائیے کسی لیڈرشپ کے متعلق نہیں، آپ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کھڑی ہوگی، آپ لیڈ کریں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ اور خدا کے لیے اپنے دلوں سے اب خوف نکال دیجیے۔ جیسے حبیب جالب نے کہا تھا کہ ہر شخص سر پہ کفن باندھ کے نکلے، حق کے لیے لڑنا بغاوت نہیں ہوتی۔ زندگی موت جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ خوف کھائیں گے اتنی ہی زندگی جئیں گے جو اللہ نے لکھ دی آپ کی۔ آپ جرت کا مظاہرہ کریں گے، پھر بھی آپ کے سانس نہ زیادہ ہوں گے نہ کم ہوں گے۔ تو جینا ہے تو زندوں کی طرح جیجیے، جی کے رہیں، اور تاریخ لکھی جائے تو پتہ لگے کہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے لیگل فرٹرنیٹی کے کس قسم کے کتنے جیدار ثبوت پیدا کیے تھے۔ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے اور نہیں کریں گے، یہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا فیصلہ ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آج ایک بھرپور ریزولوشن، ایک تو پنسوٹا صاحب کے لیے، اور دوسرا آج کا یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا اقدام ہوا ہے، جس میں آپ نے قاضی صاحب کا بھی رول دیکھ لیا، اور اب چیف جسٹس ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی ہے، وہ کمیٹی نظر آ رہا ہے کہ کیا فیصلہ ہوگا، کیونکہ جتنی تعداد اس میں حکومت کے آدمیوں کی ہے وہی فیصلہ ہوگا جو نامینیٹڈ آدمی جو ہے وہ شہباز شریف کی طرف سے جائے گا۔ میری آپ کے سامنے گزارش یہ ہے کہ خدا کے لیے یہ اصول ہے جو ہم نے اپنا لیا، ان اصولوں پہ کمپرومائز ہم نہیں کریں گے۔ ہم نہیں دیکھیں گے کہ جی ایک دفعہ یہ ہو جائے امینڈمنٹ تو پھر ہم باہر نکلیں گے۔ خدا کے لیے کہتے ہیں کہ موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا۔ یہ ہارنس ہمیں وقت سے پہلے ڈالنی چاہیے تھی، یہ اقدامات ہمیں پہلے کرنے چاہیے تھے، لیکن ابھی بھی پاکستان بھر کی لیگل فرٹرنیٹی جو ہے وہ آپ کی آواز کے اوپر لبیک کہے گی، اور جب لبیک کہے گی تو کون ہے جو اس کے آگے کھڑا ہو سکے گا؟ یہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت وقت پہلے بھی دیکھ چکی ہے، ہمیں پہلے بھی پاکستان کی لیگل فرٹرنیٹی کو آزما چکی ہے۔ آپ نے 2007 کی لائرز موومنٹ آپ کے سامنے ہے، ایک طرف بندوق کی طاقت تھی، ایک طرف حکومت کی پوری مشینری آپ کے خلاف تھی،
اور دوسری طرف لیگل فٹرنیٹی جن کے ہاتھ میں قلم تھا، جن کے ہاتھ میں کوئی تلوار، کوئی بندوق، کوئی نیزہ، کوئی پستول نہیں تھی، لیکن حوصلہ تھا، جرأت تھی، طاقت تھی اس جرأت کی. تو آپ نے یہ ثابت کر دیا اتھارٹیٹیولی کہ جب بھی قانون اور فسطائیت کی طاقتیں آمنے سامنے آئیں گی تو فتح جو ہے قانون کی ہوگی. انشاءاللہ اب بھی فتح قانون کی ہوگی. ہماری ریڈ لائن کراس کی ہے، ہم یہ کراس نہیں ہونے دیں گے. ہم پورا مقابلہ کریں گے کہ پھر تیرے حسینوں کو ضرورت ہے حنا کی، اور رنگ ابھی باقی ہے میرے خون جگر میں.